السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبا، آیت نمبر 9 سے 17 تک کا ترجمہ۔ یہ چھوٹا سا بیج، گندم کا بیج، یہ پکار پکار کے کچھ کہہ رہا ہے کہ میری بھی سنیے۔ چلیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور اس کی بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ وَجَعَلْنَا، جعلنا، جعل اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، نومکم نوم نیند، کم تمہاری، نومکم تمہاری نیند کو۔ نوم مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اس کے آخری حرف پر زبر آ رہی ہے۔ کیا بنایا؟ سباتن، کاٹ دینے والی۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو سونے کے بعد وہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں گرد و نواح کیا ہو رہا ہے۔ ویسے یہ اس کا لفظی معنی ہے، ویسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آرام دینے والی۔ جب بندہ ارد گرد سے کٹ کے سو جاتا ہے تو اس کی طبیعت پھر حشاش بشاش ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام دینے والی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لباساً لباس، جیسے لباس پہن کے آدمی کور ہو جاتا ہے ایسے رات ہے جب چھا جاتی ہے تو اب اس کے نیچے جو آتا ہے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ یہ لیل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیل النہار، دن اور رات۔ لیل چونکہ یہاں منصوب مفعول ہے اس لیے منصوب ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، النَّهَارَ دن کو۔ کیا بنایا؟ معاشاً، روزی کمانے کے لیے، روزی کمانے کا وقت۔ نہار مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا بنا، اس نے بنایا، بنینا ہم نے بنایا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جعلنا، یہ بنانے کے لیے قرآن مجید میں کئی سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جعلنا عموماً ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو اختیار کرنا، بنانا، بھیجنا، مقرر کرنا۔ تو بنا جو ہے یہ خاص طور پر کسی تعمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا اور بنایا، وَبَنَيْنَا اور بنائے ہم نے، فَوْقَكُمْ فوق اوپر، کم تمہارے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر، سبعاً سات، شداداً سخت، مضبوط، مراد آسمان، تمہارے اوپر سخت 7 آسمان بنائے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت، مراد سے آسمان۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا، انزلنا، انزل اس نے اتارا، اور انزلنا ہم نے اتارا،
وانزلنا اور اتارا ہم نے من سے المؤثرات نچڑنے والیوں سے. یہ موسرات موسرتن کی جمع ہے موسرات، ایسی بادل جو بھرے ہوئے ہوں پانی سے اور نچڑنے کے قریب ہوں. جیسے نہیں ہوتا کہ گائے اور بھینس اس کا دودھ نہ جلدی نکالا جائے تو دیر ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ خود نچڑنا شروع ہو جائے گا. تو ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے من المؤثرات، نچڑنے والیوں سے. وانزلنا اور اتارا ہم نے من المؤثرات نچڑنے والیوں سے یعنی بادلوں سے کیا اتارا؟ ماء سجاجا، ماء پانی، سجاجا بہت زیادہ. وانزلنا من المؤثرات ماء سجاجا اور اتارا ہم نے بھرے بادلوں سے بہت زیادہ پانی. کیوں اتارا؟ مقصد کیا تھا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. لِنُخْرِجَ لی تاکہ، نخرج یہ لفظ ہے نخرجو فعل مضارع ہے. نخرجو ہم نکالتے ہیں، ہم نکالیں گے. اس کے شروع میں اگر یہ لام لگا دی جائے، اس لام کہ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. اس کی جو آخر میں ضمہ ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے. لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں. بِهِ بی سے، ہی اس سے، اس پانی سے بارش کیوں برسائی؟ لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں، بِهِ اس سے کیا نکالیں؟ حبًّا غلہ، اناج، چاول، چنا، دالیں، یہ جتنا سب کچھ فصلیں ہم کھاتے ہیں یہ سب کچھ نکالنے کے لیے. وَنَبَاتًا اور چارہ، جانوروں کے لیے چارہ، انسانوں کے لیے اناج اگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم اگائیں اس سے اناج اور چارہ. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا وَجَنَّاتٍ اور باغات، الفافا گھنے، اور اگائیں گھنے باغات. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے برسائی بارش، اور وہ بارش کا پانی پڑا زمین پر. زمین کے اندر ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ پڑا تھا. جیسے ہی اس کو نمی ملی، وہ گندم نے پودے میں نے شگوفہ پکڑا، اس نے زمین کو پھاڑا، زمین کو پھاڑ کے باہر آ گیا، بڑا پودا بن گیا، دانے لگ گئے. یہ پودا یہ کہہ رہا ہے پکار کے، دیکھ میری طرف، اگر میں مردہ حالت سے زندہ ہو سکتا ہوں، میرا رب مجھے مردہ بید کو زندہ کر سکتا ہے، تو تجھے بھی مارنے کے بعد زندہ کرنے پر وہ قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کہے کہ میں کیسے زندہ ہوں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری آیات اتار کے اس میں وہ دلائل دے دیے ہیں کہ اب بندہ بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ مالٹا دیکھ لیں، یہ چھوٹا سا بیج زمین میں پڑا ہوتا ہے، عرصہ دراز تک پڑا رہتا ہے، سالہ سال پڑا رہے. جیسے ہی اس کو نمی ملے گی یہ سر اٹھائے گا اور زندہ ہو کے باہر آ جائے گا. اور جیسے ہی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخصوص بارش برسانی ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ انسان پھر سے زندہ ہو کے باہر آ جائے گا. کبھی اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم ختم ہو گئے تو کون زندہ کرے گا.
مت اس بھول میں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک پکی بات ہے، یقیناً یوم الفصل فیصلے کا دن، کان ہے میقاتن مقرر شدہ، فیصلے کا دن مقرر ہو گیا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، لہذا تیاری کیجیے، یاد رکھیے کہ ایسا ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور جو بھول میں رہ گیا، غفلت میں رہ گیا، پھر رہ گیا۔ کامیاب وہ ہوگا جو اس آخرت کو یاد رکھے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے۔ واقعہ بھائی، فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے، فیصلہ ہونا ہے، عدل و انصاف ہونا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی ہے، اور مظلوم کی دادرستی ہونی ہے۔ اللہ اس دن کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دینا، دنیا میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی پر ظلم و جبر نہ کریں، اور ہمیں زندگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کا دن ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارا حساب اللہ آسان کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔